بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ دل دہلا دینے والی داستان سنانے جا رہا ہوں جس نے دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے قربانی کی عظیم مثال قائم کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم نبی گزرے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بڑی قربانیاں لیں۔ نمرود نے انہیں آگ میں جلانا چاہا مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سلامت رکھا اور آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر واپس آئے تو ان کے والد چچا نے کہا کہ اگر تم اپنے اللہ کی عبادت نہیں چھوڑو گے تو میرے گھر سے نکل جاؤ۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا گھر چھوڑ دیا اور اللہ کی راہ میں ہجرت کر گئے۔ آپ مصر کی طرف تشریف لے گئے جہاں کے بادشاہ کو جب یقین ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں تو اس نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ کا نکاح آپ سے کر دیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ کو لے کر فلسطین واپس آ گئے اور وہیں سکونت اختیار کر لی۔ اولاد کی تمنا اور قبولیت دعا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہ تھی۔ دن رات وہ اللہ سے دعائیں مانگتے کہ اللہ مجھے ایک نیک بیٹا عطا فرما۔ سال گزرتے گئے مگر اولاد کی نعمت نہ مل سکی۔ عمر 84 سال تک پہنچ گئی مگر آپ کے دل میں امید کا دیا جلتا رہا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور 84 سال کی عمر میں آپ کو بیٹا عطا ہوا۔ آپ نے بیٹے کا نام اسماعیل رکھا۔ دوستو، ذرا تصور کریں کہ ایک بوڑھے باپ کو 84 سال کی عمر میں بیٹا ملے تو اس کی محبت کتنی ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر وقت اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے رہتے، اسے پیار کرتے، کندھوں پر بٹھتے اور اس کے ساتھ کھیلتے۔ اللہ کا پہلا حکم بیوی بچے کو دور کرنا۔ بیٹے کی پیدائش کو ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، اے اللہ کے نبی، اللہ کا حکم ہے کہ آپ اپنی بیوی اور بچے کو اپنے سے دور کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو کر پوچھنے لگے، جبرائیل، میں انہیں کہاں لے جاؤں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ خود بتائے گا کہ آپ کو کہاں جانا ہے۔ حضرت جبرائیل نے مزید فرمایا، کل صبح میں انسان کی شکل میں ایک اونٹ پر سوار ہو کر آؤں گا۔ آپ اپنی بیوی اور بچے کو تیار رکھیں اور میرے پیچھے پیچھے چلے آئیں۔ جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہیں انہیں چھوڑ دینا۔ ہجرت کا سفر۔ اگلے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور چھوٹے سے اسماعیل کو اونٹ پر سوار کیا اور خود بھی سوار ہو کر حضرت جبرائیل کے پیچھے چل پڑے۔ فلسطین سے نکل کر وہ شہروں کے شہر پار کرتے گئے۔ دن گزرتے گئے، ہفتے گزر گئے اور تقریباً ایک ماہ کے سفر کے بعد وہ عرب کی سرزمین میں داخل ہوئے۔ اس وقت عرب کا علاقہ بالکل ویران تھا، دور دور تک کوئی بستی نہ تھی۔ چلتے چلتے حضرت جبرائیل نے 4 پہاڑوں کے درمیان ایک وادی میں اپنا اونٹ روک لیا۔ دوستو، یہ وہی مقدس مقام ہے جہاں آج خانہ کعبہ موجود ہے، مگر آج سے 5000 سال پہلے یہاں دور دور تک کوئی انسان نہ تھا۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، اپنی بیوی اور بچے کو یہیں اتار دیں اور واپس چلے جائیں۔ باپ کا درد اور ماں کا صبر۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے۔ عرض کیا، جبرائیل، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہاں نہ پانی ہے نہ کھانا، میری بیوی اور بچہ یہاں کیسے زندہ رہیں گے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جلدی سے لکڑیاں جمع کر کے ایک جھونپڑی بنائی اور اپنی بیوی اور بچے کو اس میں بٹھا کر واپس چل پڑے۔ شوہر کو جاتا دیکھ کر حضرت ہاجرہ پیچھے دوڑیں اور روتے ہوئے پوچھنے لگیں، آپ ہمیں اس ویرانے میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں نہ پانی ہے نہ کھانا، میں اور میرا بچہ دونوں مر جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم تھا کہ خاموش رہیں، کوئی جواب نہ دیں۔ اندر ہی اندر طوفان برپا تھا مگر زبان خاموش تھی۔
حضرت حاجرہ تقریباً 9 کلومیٹر تک پیچھے پیچھے دوڑتی رہیں اور سوال کرتی رہیں۔ آخر جب وہ بہت زیادہ تھک گئیں تو انہیں خیال آیا کہ میرے شوہر اللہ کے نبی ہیں، وہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے۔ یہ سوچ کر انہوں نے پوچھا، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ مجھے اور میرے بچے کو اس جنگل میں چھوڑ دیا جائے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلا کر ہاں کہا۔ یہ سنتے ہی حضرت حاجرہ کے اندر صبر اور ایمان کی چٹان نمودار ہوئی۔ انہوں نے بلند آواز میں کہا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ تشریف لے جائیں، میرا اللہ مجھے ہلاک نہیں کرے گا، وہ میری اور میرے بچے کی حفاظت ضرور فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اونٹ آگے بڑھ گیا اور جب وہ پہاڑ کی اوٹ میں چلے گئے تو حضرت حاجرہ کی آنکھوں سے شوہر کا دیدار غائب ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب مڑ کر دیکھا تو بیوی بچے نظر نہ آئے۔ دل بے چین ہو گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے اونٹ روک کر اللہ کے سامنے سجدے میں گر کر دعا کی، اے اللہ، تیرے ہی حکم پر میں نے اپنی بیوی اور بچے کو اس بنجر زمین پر چھوڑا ہے۔ یا اللہ، یہاں نہ پانی ہے نہ دانا، لیکن اے اللہ، تو انہیں پالنے والا ہے، ان کی حفاظت فرما۔ مکہ کی ویرانی میں صبر کا پہاڑ۔ حضرت حاجرہ اپنے دودھ پیتے بچے اسماعیل کو لے کر اس جھونپڑی میں رہنے لگیں۔ ہر طرف ویرانی تھی، اندھیرا تھا، سمٹاٹا تھا۔ وہ مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھیں، محلوں میں پلی تھیں، مگر آج اللہ کی آزمائش نے انہیں اس مقام پر لا کھڑا کیا۔ 3 دن تک پانی تھا، وہ خود بھی پیتی اور بچے کو بھی پلاتی رہیں۔ تیسرے دن پانی ختم ہو گیا، بھوک اور پیاس نے شدت اختیار کر لی۔ چھوٹا بچہ پیاس سے بے حال ہونے لگا۔ صفا مرو کی سعی، ماں کی بے چینی کی داستان۔ حضرت حاجرہ نے اپنے بچے کو زمین پر لٹایا اور پانی کی تلاش میں نکلیں۔ قریب ہی صفا پہاڑ تھا، اس پر چڑھ کر دیکھا کہ شاید کہیں پانی نظر آ جائے، مگر نا امید ہو کر واپس آئیں۔ بچے کی طرف دیکھا تو وہ تڑپ رہا تھا۔ پھر دوڑ کر مرو پہاڑ پر گئیں، مگر وہاں بھی پانی کا کوئی نشان نہ تھا۔ دوستو، جب انسان پر مصیبت آتی ہے تو کوئی نہ کوئی مدد کو آ ہی جاتا ہے، مگر اس دن اس ویران وادی میں ایک بے بس ماں تھی، اپنے بچے کو تڑپتا دیکھ رہی تھی اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ حضرت حاجرہ صفا اور مرو کے درمیان دوڑتی رہیں، 7 بار یہ سعی کی۔ جب بچے کا خیال آتا تو دوڑ کر اسے دیکھتی کہ کہیں وہ مر تو نہیں گیا۔ 7ویں بار جب مرو پہاڑ پر تھیں اور بچے کی طرف دیکھا تو دیکھا کہ بچے کے پاس کوئی فرشتہ کھڑا ہے اور زمین سے پانی نکل رہا ہے۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ کے صدقے میں مکہ کے پتھریلے پہاڑوں سے پانی جاری کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بچے کے دل میں ڈالا کہ اپنی ایری زمین پر رگڑو۔ جیسے ہی حضرت اسماعیل نے ایری رگڑی، زمین سے پانی ابلنے لگا۔ حضرت حاجرہ نے فوراً اس پانی کے گرد مٹی اور پتھروں سے ایک منڈیر سی بنا دی اور پانی سے کہا، زمزم، یعنی ٹھہر جا، اور وہ پانی ٹھہر گیا۔ اسی چشمے کو آج اب زمزم کہا جاتا ہے جو قیامت تک جاری رہے گا۔ قبیلہ جرہم کی آمد۔ کچھ عرصہ بعد ایک قافلہ ادھر سے گزرا۔ قافلے کے سردار نے آسمان پر پرندے کو اڑتے دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہاں پانی ضرور ہے۔ اس نے اپنے آدمی کو بھیجا تو اس نے پانی کا چشمہ دیکھا۔ قافلے والوں نے حضرت حاجرہ سے اجازت مانگی کہ وہ یہاں آباد ہو سکیں۔ حضرت حاجرہ نے اجازت دے دی اور یوں اس ویران وادی میں آبادی کا آغاز ہوا۔ باپ اور بیٹے کی پہلی ملاقات۔ فلسطین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچے کی جدائی میں بے قرار رہتے تھے۔ 1 سال بعد اللہ نے مکہ جانے کی اجازت دی۔ آپ 1 ماہ کا سفر طے کر کے مکہ پہنچے۔ حضرت حاجرہ بے حد خوش ہوئے، مگر آپ نے فرمایا کہ مجھے صرف کھڑے کھڑے ملنے کی اجازت ہے، اونٹ سے اترنے کی نہیں۔ آپ نے اپنے بیٹے اسماعیل کو گود میں لیا اور پیار کیا۔ اس وقت آپ کی عمر 87 سال تھی اور بیٹا 1 سال کا۔ تھوڑی دیر بعد آپ واپس چلے گئے۔ عظیم آزمائش،
خواب میں حکم الہی۔ 7 سال گزر گئے، حضرت اسماعیل 7 سال کے ہو گئے۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ ابراہیم، اپنی سب سے قیمتی چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ آپ نے سوچا کہ سب سے قیمتی چیز جانور ہیں، تو 100 بکریاں قربان کر دیں۔ اگلی رات پھر وہی خواب آیا تو 200 اونٹ قربان کر دیے۔ تیسری رات پھر وہی خواب آیا تو آپ سمجھ گئے کہ اس سے مراد میرا بیٹا اسماعیل ہے، کیونکہ مجھے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت اپنے بیٹے سے ہے۔ قربانی کا سفر۔ صبح اٹھ کر آپ نے ایک تیز چھری لی، اونٹ پر سوار ہوئے اور مکہ کی طرف چل پڑے۔ اس وقت آپ کی عمر 92 سال تھی۔ راستے میں شیطان نے آپ کو بہکانے کی کوشش کی، مگر آپ نے اسے کنکریاں مار کر بھگا دیا۔ اسی لیے آج حجاج جمعرات کو کنکریاں مارتے ہیں۔ مکہ پہنچ کر آپ نے حضرت ہاجرہ سے فرمایا، بچے کو تیار کرو، میں اسے سیر کرا کر لاتا ہوں۔ حضرت ہاجرہ بہت خوش ہوئیں کہ بیٹا باپ کے ساتھ جا رہا ہے۔ باپ بیٹے کی گفتگو۔ راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کا حکم سنایا۔ قرآن مجید میں ہے، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ نیک بیٹے نے جواب دیا، اے میرے باپ، آپ وہی کہیے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، ابا جان، مجھے مضبوطی سے باندھ دیجیے تاکہ میں ہل نہ سکوں، چھری خوب تیز کر لیجیے تاکہ جلدی کام ہو جائے، اپنے کپڑے میرے خون سے بچائیے تاکہ اماں جان کو دیکھ کر غم نہ ہو، اور مجھے پیشانی کے بل لٹا دیجیے تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے۔ اماں جان کو میرا سلام کہہ دیجیے اور میری قمیص انہیں دے دیجیے تاکہ انہیں تسلی ہو۔ قربانی کا عظیم لمحہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی تمام خواہشات پوری کیں، پھر چھری چلائی مگر چھری نے کاٹا نہیں۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اے ابراہیم، تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ یہ یقیناً ایک کھلی آزمائش تھی، اور ہم نے ایک بڑی قربانی اس کے بدلے میں دے دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک مینڈھا لے کر تشریف لائے اور فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا، اللہ اکبر واللہ الحمد۔ اسی سنت پر آج تک دنیا بھر کے مسلمان قربانی کرتے ہیں اور یہی تکبیریں پڑھتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ تھی قربانی کی وہ عظیم داستان جس نے باپ بیٹے کو ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید کر دیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل اسلامک فیکٹس 313 کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔